قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس نے ایک دفعہ موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اس کو موت آئے گی۔ کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کی سانسیں رکیں گی بھی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ واپس اللہ کی طرف لوٹے گا بھی۔ موت آئے گی، موت بہرحال اس نے آنا ہے۔ ہماری روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ہم موت کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ ہماری منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ بچے، شادی، پھر گھر، پھر مکان، پھر شہرت، پھر اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم موت کو شامل رکھیں جو کہ طے شدہ ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ اگر 60 سال میری عمر ہے تو اس میں گزر کتنے گئے اور باقی رہ کتنے گئے، اور اگر مجھے آج کل پرسوں سویرے جانا ہے تو پھر میری اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ پھر ذہن ہونا چاہیے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر شخص نے۔ کچھ لوگ مردہ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے موت انہیں آئی ہے پر تم انہیں مردہ کہہ نہیں سکتے۔ موت تو انہیں آئی ہے پر تم انہیں مردہ کہہ نہیں سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر غور کر لیں میری بات پہ، مرنا سب نے ہے۔ کچھ مر گئے تو مردہ ہو گئے، کچھ مر کے بھی زندہ ہو گئے۔ پھر غور کریں، مرنا کچھ مر کے مردہ، کچھ پر موت کچھ لمحے کے لیے آئی لیکن پھر وہ مردہ نہیں رہتے۔ اللہ کہتا ہے زندہ ہے، تمہیں نہیں پتا لیکن وہ زندہ ہیں۔ تمہیں ادراک نہیں، تمہیں شعور نہیں، لیکن وہ لوگ زندہ ہیں۔ یہاں تو کہا نا کہ انہیں مردہ کہنا نہیں، اور دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہو گئے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہے ایک بندہ زندگی کے لیے، ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تو ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر تو نے اب کھائی نہ کوئی ایسی چیز جو تیزابیت والی ہوئی جس سے تیرے خون جمنے کا اندیشہ ہوا تو مر جائے گا۔ اس کا بڑا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ مرنا نہیں چاہتا، پھر بچ جائے گا۔ پرہیز کرنی چاہیے لیکن کیا بچ سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ موت بھی انہیں اسی سبب سے آتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ تیز گاڑی چلانے والے کے ایکسیڈنٹ ہو، کئی دفعہ آدمی بلا وجہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے پھر کوئی چیز آ کے ٹکرا جاتی ہے۔ تو موت تو بہرحال آتی ہے اور موت بہرحال آئے گی۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت عطا کرتا ہے، جن پر اللہ یہ فضل کرتا ہے کہ ان کی موت بقا کا سبب بن جاتی ہے، وہ مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے آتے السلام علیکم کہا تو فرمایا وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک تھپڑ مارا، کس کو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ عرض کی مولا یہ کس طرح کا بندہ ہے، کس کے پاس بھیج دیا؟ مالک کو تو مرنا ہی نہیں چاہ رہا، تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے کلیم ہے، اس طرح کرو ایک بیل لے جاؤ، بیل، ایک بیل لے جاؤ، تو حضرت موسیٰ کلیم سے کہو کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک فلسفہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت اسرائیل وہ بیل لے کے حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور اللہ فرماتا ہے اس کی پشت پر ہاتھ پھیریں، پھر جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد سال گزریں گے کہ نہیں گزریں گے؟ جی اتنے گزر گئے، یہ باقی بھی اتنے گزرنے ہیں کہ نہیں؟ وقت کو روک سکتا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر جانا ہے۔ فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں، چلو۔ یہ موت ٹلتی نہیں، دعائیں مانگنے سے عمر لمبی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال عمر ختم ہو رہی ہے، تیزی ہے اس کے اندر، یہ بڑھ رہی ہے، تیزی ہے۔ 2 4 10 سال 15 سال 20 سال کسی شخص کی، وہ میرے بھائی جو بندہ 25 سال کا ہو گیا وہ غور کرے میری بات پر، وہ توجہ کرے۔ اگر 25 سال سے زیادہ عمر کسی کی ہو گئی ہے تو وہ غور کرے، جتنا وقت اس کا گزر گیا اسے پتہ چلا کیسے گزر گیا؟ 25 سال 30 سال 20 سال کیسے گزر گئے؟ کوئی خبر ہے؟ ابھی کل ہی تو پرائمری سکول گئے تھے، پرسوں کی تو بات ہے، ابھی رٹا ہوا تھا کہ میں نے موٹر سائیکل لینی ہے، 10 20 50 روپے کا بھی شور تھا، کل کی بات۔ کدھر گئے سال؟ بیت گئے سارے۔ یہ جو میں اور آپ سمجھے ہوئے ہیں نا کہ وقت رکا ہوا، یہ کون نہیں رکا ہوا، یہ چل رہا ہے۔ کیوں نہیں نکل رہے ہم اس جھگڑے سے باہر؟ یہ راتیں، یہ صبح، یہ شامیں اب گزر رہی ہیں، اب کچھ پروگرام جانے کا بنائیں، اب کچھ ارادہ کریں کہ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے زیادہ راہ کس قسم کا ہے۔ طریقت کا یہ سبق سب سے ضروری ہے کہ اپنی عمر مستعار پر غور کریں۔ اگر یہ جان اللہ رسول کے کام میں لگ کے گزر گئی تو پھر یہ موت نہیں، پھر یہ زندگی ہے۔ اور اگر اسی طرح ختم ہو گیا نا جاتے جاتے رستے میں کہیں سفر، تو پھر منزل نامکمل رہ جائے گی۔ موت کا سفر جاری ہے اور بڑے شد و مد سے جاری ہے، بڑے شد و مد سے۔ اس طرح نہ مرو، اس طرح نہ مرے کہ جس طرح ایک بے دھیان اور ایک غافل آدمی مر جاتا ہے، کسی نالی میں موت آ گئی، کسی چوک میں موت آ گئی، کسی ایکسیڈنٹ میں موت آ گئی، پتہ چلا کہ ابھی بھی کار سیاست میں تھا، ووٹ اکٹھے کر رہا تھا، دنیا داری میں لگا ہوا تھا، مال دولت کے چکر میں تھا، وہیں کہیں رستے میں مر گیا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی منصب نہیں، یہ کوئی مقام نہیں۔ جن لوگوں نے دیکھے نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اپنی عمریں لمبی کر کے دنیا سے گئے، لیکن بہرحال چلے، لیکن وہ شہید بھی نہیں ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ کو اللہ نے سید الشہداء کا مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر بولیے، حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال، شہید ہوئے یہ لوگ۔ حضرت عثمان غنی کی عمر بھی
تقریباً 80 سے زیادہ ان کی عمر ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ بڑے ہوئے تھے، پروان چڑھے تھے، وہ لوگ بھی دنیا سے گئے۔ حضرت علی اگر 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، حضرت عمر اگر 63 سال کی عمر مبارک میں شہید ہو گئے، تو اس سے زیادہ اگر لمبی عمر ہوتی تو کتنی ہوتی؟ 100 سال ہو جاتی۔ لیکن جو مرتبہ 63 سال میں میسر آیا شہادت کا، وہ مرتبہ آگے بڑھنے سے بعض اوقات نصیب نہیں ہوتا۔ عمر کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بڑا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم کو ضائع نہیں کریں۔ اور مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مقصود یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ پہ مر رہے ہیں۔ شہادت کے لیے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ میدان میں کوئی بندہ شہید ہو تو وہ شہید ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلانا آدمی بڑی جاں فشانی سے لڑ رہا ہے، بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، میدان میں ہمارے ساتھ ہے، جد و جہد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی ہے۔ حضور میدان میں تلوار لے کے لڑ رہا ہے، فرمایا جہنمی ہے، حضور کہہ رہے ہیں، بخاری میں موجود۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کو کچھ زخم لگ گئے جنگ میں، بڑی دلیری سے وہ لڑا، پھر کچھ زخم لگے تو صبر نہ کر سکا، اور پھر اس نے اپنے سینے میں مار کے اپنے پیٹ میں اور خودکشی کر لی۔ تو کہتے ہیں میری زبان سے نکلا مصطفیٰ نے کتنا سچ فرمایا تھا۔ اب اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ شخص اسلام کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا، نبی پاک کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی ساری قوم آئی ہوئی تھی لڑنے، قومی غیرت کے لیے، اب سب چلے گئے ہیں تو میں بیٹھا رہوں، اس لیے آ گیا تھا۔ شہادت وہ سوچ پر ملتی ہے، سوچ پر۔